ہے شمع توحید کا پروانہ بخاری، ہے شمع توحید کا پروانہ بخاری، اور خواجہ کونین کا دیوانہ بخاری، اور خواجہ کونین کا دیوانہ بخاری۔ ملتا ہے یہاں رندوں کو جام میں توحید، ملتا ہے یہاں رندوں کو جام میں توحید، آباد رہے تیرا یہ میخانہ بخاری۔ ہمارے دلوں کی ریاست پر بادشاہت کرنے والے اور ہمارے سروں کے تاج بابا اشاعت جانشین حضرت خطیب اسلام رحمہ اللہ ولی کامل حضرت پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ آپ کے نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نہ اٹھ کر استقبال کیجئے اپنے قائد کا، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آل بخاری تیری عظمت کو، آل بخاری تیری عظمت کو، آل شیخ القرآن تیری عظمت کو، جیوے 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 جیوے، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، سب پہ حاوی سب پہ بھاری، بخاری تیرے جانثار، بخاری تیرے جانثار۔ تشریف رکھیں۔ اللہ آپ سب کو دین و دنیا کی خوشیوں سے نوازے، عزتوں سے نوازے، اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ہر توحیدی کے سر پہ رکھے، ہر توحیدی کو اللہ رزق حلال وسیع و طیب عنایت فرمائے، اور ہر توحیدی کو اللہ آخرت کی زندگی اتنی خوبصورت بنائے، اتنی خوبصورت کہ توحیدی اپنے حسن پہ ناز کرنے لگے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی توحیدیوں نے عزت پائی، انہیں بہت عزت ملی۔ غزوہ بدر کی فتح توحیدیوں کی عزت تھی۔ اس فتح کے اثرات قیامت تک قائم ہیں، دائم ہیں۔ آج کی دنیا میں کفر بظاہر بڑی ٹیکنالوجی اور بڑی دنیا کے اسباب اور دولت سے مالا مال، مسلمان بستیاں ان کی بستیوں کے مقابلہ میں بہت کمزور، دنیا کی بستیوں سے لوگ رزق کے لیے بھی ان کی بستیوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور پسماندہ ذہنیت ان کے فیشنوں اوپر چلتی رہتی ہے، اور پسماندہ ذہن حکمران چھوٹی بستیوں کے وہ ان بڑی بستیوں کے حوالے دے دے کے اپنی حکمرانی کے لیے لوگوں سے رعایتیں مانگتے رہتے ہیں۔ آج کفر بڑی بڑی حکومتیں ہیں کفر کی، آپس میں بھی ان کی کلیشیں ہیں، لیکن جہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہیں، تو وہاں سارے کے سارے اکٹھے ہیں، متفق ہیں
جہاں کہیں دنیا میں چھوٹا موٹا کوئی فساد ہوتا ہے وہ اقوام متحدہ بھی پہنچ جاتی ہے، وہاں امریکہ بھی اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، منصف بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی بستیوں میں جتنا بھی ظلم و ستم ہوتا رہے، جتنے بھی فساد ہوتے رہے، کسی کے جو کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ کشمیری مسلمان ہیں، 70 سال ہو گئے انہیں قربانیاں دیتے، عزتیں لٹ رہی ہیں ان کی، ان کے کاروبار چھینے جا رہے ہیں، ان کے نوجوانوں کو اندھا اور بہرا بنایا جا رہا ہے، ان کی بستیوں میں لا لا کر ہندوؤں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ روزانہ وہ اپنی سڑکوں اور گلیوں میں ہندو فوج کی گولیوں کا نشانہ بن کے شہید ہو رہے ہیں۔ نہ کوئی اقوام متحدہ کچھ کرتی ہے، نہ امریکہ کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ سب خوش ہیں کہ ٹھیک ہے مسلمان جہاں بھی ہیں انہیں پٹتا رہنا چاہیے۔ یہ آج کل ہمارے مشرق میں، پرانے زمانے میں تو نام ان کا پتہ نہیں کیا تھا، آج کل میانمار کے پتہ نہیں نام رکھا ہوا اپنی بستی کا انہوں نے۔ وہاں مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دو بیان آئے اور قصہ ختم ہو گیا، لیکن اب وہاں فوج نے گولیاں ماری ہیں انہی کو، میں سمجھتا ہوں یہ انہی کو لگ رہی ہیں رب کی طرف سے، یہ مسلط کیا گیا عذاب ان پہ، جو کل مسلمانوں کو مارتے تھے آج ان کو اپنی فوج گولیاں مار رہی ہے۔ اور اب امریکہ کو بڑی تکلیف ہے، اب پابندیاں لگا رہے ہیں ان پہ اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، جمہوریت خطرے میں اور تہذیب خطرے میں۔ ہمارے کچھ لوگ دانش بانٹتے ہوئے کہتے ہیں ہماری معیشت کمزور ہے اس لیے ہم کمزور ہیں، جس دن ہماری معیشت تگڑی ہو جائے گی ہم تگڑے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں بڑی زبردست معیشت والی بستیاں تھیں، بڑا زور تھا ان کا، بڑا عروج تھا ان کا، میں نے انہیں ایک لمحے میں سب کچھ برباد کر دیا ان کا، ان کی بڑی معیشتیں انہیں بچا نہ سکی، بڑی دولت اور بڑی بڑی حکومتوں والی قومیں تھیں، دولت بچا نہ سکی، ان کے حکومتی ناز و نخرے بچا نہ سکے، انہیں ختم ہو گئے۔ اس دنیا کو جو آخری ہدایت نامہ ملا ہے قرآن کریم کی شکل میں اللہ کی رحمتوں سے، اس میں اللہ وہ نسخہ بتا رہے ہیں جس سے دنیا میں امن قائم ہوگا اور انصاف کا راج ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان لائے اس زمین پہ رہنے والے، مانے اس زمین کے بنانے والے کو، آسمانوں کو بنانے والے کو، زمینوں سے جو رزق ملتے ہیں، یہاں کی زندگی کو جو چلا رہے ہیں خزانے زمینوں کے، اس خزانے بخشنے والے کو مان لے لوگ، مالک وہی، حاکم وہی، اس کی حکومت ہوگی، امن قائم ہوگا، اس کا ملک ہوگا، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اگر زمین والے یہ بات مان لیں
کہ اللہ کلا وحدہ لا شریک ہے، شرک کی نفی کر ڈالے تو میں کائنات کا مالک، میں نے یہ بستی بنائی، میں اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں، اس کی ساری کی ساری میری بنائی ہوئی ہے، اس کا مزاج کیا ہے یا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میں بتا رہا ہوں لوگوں، اگر یہاں سے شرک مٹ جائے، میری توحید کا راج ہو جائے تو ساری کائنات ارضی مدینہ کی بستی بن سکتی ہے، امن قائم ہو سکتا ہے، انصاف مل سکتا ہے۔ جس بستی میں شرک ہوگا وہاں ڈاکے ہی ڈاکے، وہاں چوریاں ہی چوریاں، وہاں زنا ہی زنا، وہاں بلیک ہی بلیک، وہاں کمائیاں حرام کی، وہاں نسلیں حرام کی، وہاں جن لوگوں کو اپنے مالک کی حیا نہ ہو اس کے شریک بناتے ہوں، انہیں اپنی ماں کی حیا بھی نہ ہوگی، انہیں اپنی بیٹی کی حیا بھی نہ ہوگی، انہیں اپنی بہن کی حیا بھی نہ ہوگی، ان کو کنجریاں بنا کے اپنے نفسوں کا علاج کرتے رہیں گے، مستیاں پالتے رہیں گے، کبھی امن نہ ہوگا۔ جہاں شرک کا راج ہوگا وہاں زنا ہی زنا ہوگا، جہاں شرک کا راج ہوگا، جہاں ہر شہر میں قبر ہوگی جس کی پوجا کی جا رہی ہوگی، تو سنو وہاں ہر شہر میں معصوم بیٹیوں کے ساتھ زبردستی زنا کیا جا رہا ہوگا اور ان کو قتل کیا جا رہا ہوگا، کوئی بستی خالی نہ ہوگی جس میں یہ درندگی نہ ہوتی ہو۔ او زمین پہ بسنے والوں، جن انسانوں کے سینوں میں قرآن کا راج ہو جائے وہ فرشتوں سے زیادہ پاک ہو جاتے ہیں، اور جو سینے قرآن سے خالی ہوں، عقیدہ توحید ان سینوں میں موجود نہ ہو، وہ انسانی شکلوں میں درندوں سے بھی زیادہ پلید اور گندے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، بتانے چلا ہوں یہ اجتماع کیوں ہے، بتانے چلا ہوں کہ شہادت توحید کیا ہے، بتانے چلا ہوں اس بستی میں، جس بستی میں ہر بستی میں ایک قبر ہو جس کی پوجا کی جا رہی ہو، جس بستی میں ہر شہر میں زنا کے اڈے ہوں، جوئے کے اڈے ہوں، اور ان زنا اور جو کے اڈوں کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو، جس بستی میں حرام کی کمائیاں عام ہوں، جس بستی میں اپنے آپ کو اہل حق کہلانے والے بھی دین کو انہوں نے بند کر رکھا ہو، جھوٹی روایتوں اور موضوع حدیثوں کے حصار میں لا رکھا ہو، وہاں اشاعت التوحید کا یہ میلہ، یہ اجتماع، یہ رونقیں جی یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی، یہ آسمانوں سے باقاعدہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور حسین علی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اس شخص پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں، کروڑوں رحمتیں، بڑے بڑے مدرسے تھے، بڑی تعلیم و تعلم ہو رہی تھی، صرف و نحو بہت پڑھائی جا رہی تھی، منطق بہت پڑھائی جا رہی تھی، عربی گرامر بہت پڑھائی جا رہی تھی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ حسین علی پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، بہت بڑا صاحب دل بندہ تھا، بہت بڑا صوفی اپنے وقت کا، بڑی بڑی دور سے دل والے اس سے اپنے دل کی اصلاح کرانے آیا کرتے تھے۔
بڑی بڑی دور سے آنے والے جب تصوف کے سبق ان سے پڑھنے کی استدعا کرتے تو وہ انہیں کہا کرتے تھے باقی سب کچھ تے کئی جگہ تو پڑھنو لب جائے گئی جے میرے کو رب لے آئی تے قرآن پڑھ لے. سبحان رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی. ان کی بستی والوں نے بستی میں رہنے نہ دیا. زمینیں تھی والدین کی طرف سے ملی ہوئی, وہاں چلے گئے, زمینوں میں جا کے ڈیرا لگا لیا. وہاں زمینیں تو خیر چل رہی تھی, وہ تو وقت پاس ہو رہا تھا. وہاں قرآن مجید کا درس شروع کر دیا اور قرآن مجید کی تعلیم و تعلم میں لگ گئے. وہاں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ میں نے سنا کہ وہاں ایک بندہ ہے قرآن پڑھاتا ہے, تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. وہاں گیا, میں قرآن کے سبقوں میں شریک ہونے لگا. صبح جب ہم طالب علم نماز کے لیے اٹھتے تھے تو پانی کی قلت ہوتی ہے ان علاقوں میں, ہماری طرح کا سسٹم تو وہاں ہے نہیں. بڑی پانی محنت سے اکٹھا کیا جاتا ہے پھر اسے استعمال کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں صبح جب ہم اٹھتے تھے تو جتنے وہاں پانی کے برتن ہوتے تھے وہ ہمیں بھرے ہوئے ملتے تھے. ان میں پانی ہوتا تھا. شروع میں تو ایک دو دن میں وضو کر دیتا رہا, باقی بھی وضو کرتے تھے. مجھے تجسس ہوا کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے, کون ڈال جاتا ہے ہمارے ان برتنوں میں پانی جن سے ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو کہتے ہیں میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں آج ساری رات جاگوں گا, سوؤں گا نہیں, میں دیکھوں گا کہ رات کو پانی کون بھرتا ہے. تو کہتے ہیں جب میں رات کو میں نے دیکھا استاد مولانا حسین علی پانی نکال کے طالب علموں کے برتنوں میں ڈال رہے ہیں تاکہ وہ اٹھ کر نماز سے پڑھ لیں. وہاں جو لوگ ان کے پاس ہوتے تھے تھوڑے یا زیادہ, ان کو کھانا بھی تو چاہیے ہوتا تھا 2 ٹائم. جو کچھ مولانا حسین علی کے گھر پکتا تھا اپنے گھر والوں کے لیے وہی کھانا سارے کا سارا ان کے گھر سے طلباء کو ملا کرتا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی اللہ 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 اللہ. خود اپنے ہل چلاتے تھے زمینوں میں, خود زمینوں کی محنت کرتے تھے, جو وہاں سے ملتا وہ خود بھی کھاتے اور طالب علموں کو بھی کھلاتے. شوق صرف یہ تھا کہ یہاں بیٹھے رہیں, ٹکے رہیں اور قرآن سیکھتے رہیں, بس. اس کے علاوہ کوئی شوق نہیں تھا. بڑا کوئی مدرسہ بناؤں, بڑے طالب علم آؤں, بڑے چندے اکٹھے کرنے کا ذریعہ بنے, بڑی دہائی پڑھے, بڑا مدرسہ ہے, اتنے طالب علم ہیں. نہیں, ان سب چیزوں سے بیگانہ اللہ کا بندہ جنگل میں بیٹھ کے جو آ جاتا تھا اسے گھر سے کھانا کھلاتا تھا اور اسے اپنے اللہ کا قرآن پڑھایا کرتا تھا. سبحان اللہ. میں شیخ کے درس میں جب شریک تھا, باتوں میں تذکرہ آ جاتا ہے اپنے استادوں کا بھی. جب بھی شیخ القرآن کے سبق پڑھاتے
استاد مولانا حسین علی کا تذکرہ آ جاتا، اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جائے. بڑے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، کوئی دنیا کی عزت و چتراہٹ ذہن میں نہیں ہوتی، رب کی رضا میں سب کچھ کرتے ہیں، تو وہاں جاہل تو اپنی بستی سے انہیں نکال دیتے ہیں. سنیے گا میں کیا کہنے چلا ہوں، توجہ سے سنیے گا. دل کی بستیاں دروازہ ذرا کھولیے گا، بڑی خوبصورت بات آنے والی ہے. قرآن پڑھانے والے، اللہ کی توحید سمجھانے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے جب بے لوث خدمت کرتے ہیں تو جاہل تو انہیں اپنی بستیوں سے نکال دیتے ہیں، لیکن غلام اللہ خان اور عنایت اللہ شاہ ان کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جب اللہ کریم کسی بستی پہ رحم کرنا چاہتے ہوتے ہیں، سنیے گا دھیان سے، جب رحم کرنا چاہتے ہوتے ہیں تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. ایک رحم تو یہ ہے کہ وہ یہاں بستی والوں کو رزق دیتا رہے، پانی دیتا رہے، زندگی کے اسباب دیتا رہے، زندگی کے وسائل دیتا رہے. یہ رحمت تو جب سے اس نے مخلوق بنائی ہے اس وقت سے یہ رحمت چل رہی ہے. اسے رحمت ربوبیت کہتے ہیں. یہ قیامت تک چلتی رہے گی لوگوں. لیکن ایک خاص رحمت ہے میرے اللہ کے پاس جو وہ صرف مومنوں پہ کرتا ہے، اور مومنوں پہ جب رحمت ہونے لگتی ہے تو باقاعدہ منصوبے کے تحت انسانی بستیوں میں کچھ وہ انسان پیدا کیے جاتے ہیں جو ہوتے انسان ہیں لیکن دل ان کے فرشتوں سے زیادہ پاک ہوتے ہیں. خطیب اسلام ولی کامل سید ضیاء اللہ شاہ بخاری وہ ان کے دماغ، ان کے بازو، ان کے پاؤں، ٹانگیں پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. جتنے بھی میں نے پیغمبر بھیجے میں نے ان کی ٹانگیں، ان میں کھڑا ہونے کی قوت اتنی بنائی تھی کہ جتنے بھی طوفان آئے وہ لا الہ الا اللہ کے گیت گاتے ہوئے اتنی مستی میں آگے بڑھتے رہے، ان کی ٹانگیں کانپتی نہیں تھی. سبحان اللہ. ایسے دل اللہ انہیں دیتا تھا. سبحان اللہ. ایسے دل اللہ انہیں دیتا تھا جن دلوں میں مخلوق کے لیے محبت، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت، اللہ کی مخلوق کے لیے پیار، اللہ کی مخلوق کے لیے شفقت. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا سینہ رحمت والا، اتنا بڑا دل رحمت کا خزینہ. میرے مرشد کی سیرت میں اور احادیث میں بھی لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں آپ جب گلیوں میں جا رہے ہوتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے جفے مارے لگ پندے سن، چمڑن لگ پندے سن، اور کبھی میرے مرشد نے کسی بچے کو سختی سے منع نہیں کیا تھا. بچے لوگوں، بچے. ایک دن جا رہے تھے تو ایک پگلی، کچھ دماغ اس کا پوری طرح حاضر نہیں تھا، مدینے کی تھی، وہ سامنے آ گئی، صحابہ ساتھ. تو صحابہ نے وہ کچھ آ بھی رکھی جگہ کوئی نہیں، صحابہ نے اس کو روکنا چاہا، پیچھے ہٹانا چاہا. میرے مرشد نے کہا نہیں، آنے دو اسے، میرے پاس آنے دو، اسے روکو نہیں، آنے دو، دیکھو یہ کیا کہتی ہے.
وہ آئی, اس نے آ کر میرے مرشد کا بازو پکڑ لیا. جی سن رہے ہو لوگوں؟ ساری کائنات کے سردار نبیوں کے امام کا بازو پکڑ لیا اور آگے آگے چلنے لگی, اور میرے نبی کو, مرشد کو, کائنات کے فخر کو پیچھے پیچھے چلانے لگی. لوگوں سن رہے ہو؟ سن رہے ہو لوگوں؟ جی. صحابہ نے پھر روکنا چاہا, مرشد نے کہا نہیں مت روکو اسے. کبھی ایک گلی میں لے جا رہی ہے, وہاں سے پھر آ کے واپس لاتی, پھر دوسری گلی میں لے جاتی, وہاں سے نکلتی تیسری گلی میں لے جاتی, وہاں سے پھر آ کے واپس لاتی. مرشد نے پوچھا گلیاں پھرائی جانی ہے, 10 گل کی ہے منو کیوں لے کے ٹری جانی ہے بھائی, چانی کی ہے تو؟ کہنے لگی گل تو میں کرنی ہے لیکن گل میں کی کرا, تنوں کوئی ایسی جگہ منو نہیں ملتی پئی جس جگہ تے میں تنوں بٹھا سکا. مسئلہ یہ بڑھ گیا ہے, میں گھومتی پھرنی ہے کوئی انی جگہ خوبصورت ملے جیڑے میرے مرشد دے بیٹھن دے لائق ہوئے تو میں اتنے بٹھاواں, منو کوئی جگہ نہیں ملتی پئی. مرشد نے آکھا چل پھر بہ جا. میں جتھے بہ گیا وہی برکت والی جگہ ہو جائے گی, اس جگہ عزت مل جائے گی, اس جگہ عزتوں والی ہو جائے گی. سبحان اللہ. جن کو اللہ چنتے ہیں رحمت کے لیے کسی خطے کو, کسی علاقے کو, تو وہاں ایک باقاعدہ منصوبہ بنتا ہے کتاب بھیجنے کا, اور اس کتاب کو کسی انسان کے سینے میں اکٹھا کر کے اسے آگے تقسیم کرنے کا. بابا جب اللہ کی کتاب آنی ہوتی ہے سینوں میں تو یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. جی ایک دن میرے مرشد جا رہے تھے, اونٹنی بڑی مضبوط تھی میرے مرشد کی. جب کبھی وہاں مدینے میں مقابلہ ہوتا جانوروں کے دوڑنے کا تو میرے مرشد کی اونٹنی ہمیشہ سب سے اول آیا کرتی تھی. جی بڑی حسبہ بڑی تگڑی اونٹنی تھی. آپ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, تشریف فرما تھے, اونٹنی چل رہی ہے, اوپر سے وحی کا نزول شروع ہو گیا. بتانے چلا ہوں کہ وحی کا نزول کتنی جسم قوت والا چاہیے جو اس کو برداشت کر سکتا ہوتا ہے. ہر کوئی اسے برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. آپ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, وہی آپ پہ آنے لگی, اونٹنی سے چلنا مشکل ہو گیا, وہ زمین پہ بیٹھ گئی. جی لوگو, جی لوگو, کچھ سمجھ آ رہی ہے میری باتیں کہ نہیں آ رہی؟ روٹی, پانی, گھر, پلاٹ, اولاد, بیویاں, یہ اس کی وہ رحمت ہے. جب اس نے مخلوق بنائی تو اپنی رحمت سے یہ چیزیں دیتا جا رہا ہے. جب لینے والے لے لے کے بگڑنے لگتے ہیں تو پھر اس کی رحمت جوش مارتی ہے. وہ جو رحمت کا خاص جوش ہوتا ہے اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں علاقے پہ فلاں بندے کے سینے پہ میری وحی نازل کر دو, وہ انسان بن جائے گا جس کے قدموں میں فرشتے بیٹھنا بھی فخر محسوس کرنے. بس کر دیا کوئی سبحان اللہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو کتھے جے چاہ میرا تے گلا بھی پھنسیا پھنسیا لگتا ہے. ہو رہے تسی کی انتظام کر دیو, کوئی سمجھ نہیں آتی. میں بڑھے ہو گئے تو پتہ ہی کوئی نہیں کیڑی کیڑی شاید چاہیے ہوندی ہے. اینا نہیں پتہ ہے نا گجرات دے جواناں نو کوئی بخاری بڑھا ہو گیا انہوں پٹرول چاہیے ہوتا ہے کوئی نال تھوڑی بہت, بس اللہ 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 اللہ. جی فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. میرا نبی اے جڑا تیرے اگے پیچھے رونقاں لگیاں رہندیاں نے نا, دیوانوں کی اور پروانوں کی, شمع جلتی ہے اور پروانے, یہ جو ہر وقت رونقیں لگی رہتی ہیں یہ پتہ ہے کیوں؟
یہ اس لیے کہ جب میں نے آپ کو نبی بنانے کا فیصلہ کیا، وحی کے نزول کا آپ کے سینے پہ فیصلہ کیا، توجہ ہے؟ سنیے گا میں کیا کہنے چلا ہوں۔ جب میں نے آپ کو پسند کیا، چنا کہ آپ کے سینے پہ میں نے اپنی وحی نازل کرنی ہے، سب وحیوں سے اونچی وحی قرآن کریم اب میں نے آپ کے سینے پہ نازل کرنا ہے، جب میں نے فیصلہ کیا، سننا اگلا فکرہ میرا دھیان سے، سننا کیا کہنے چلا ہوں۔ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تو میں نے یہ ساتھ فیصلہ کیا کہ جب اس کو چنا ہے اتنے اونچے کام کے لیے تو خالی نہیں چھوڑنا، اب میں اپنی رحمتیں اس کے ساتھ اس طرح شامل کروں گا کہ روئے زمین سے انسان چن کے جو نبی تو نہیں مگر ان کے اندر بھی میرے نبی سے قرآن وصول کر کے جذب کرنے کی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس نبی کے اندر جذب کی طاقت ہو تو اس سے پہلی وصولی پانے کے لیے بھی صدیق اکبر ہونا چاہیے اور عمر بن خطاب ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ جی میرا پیغمبر، یہ چن کے بندے میں لایا ہوں آپ کے پاس، بڑی قیمتی چیزیں اکٹھی کی ہیں میں نے۔ عمر ساری کائنات ایک طرف اور عمر کی قیمت سب سے زیادہ، ابو بکر کی قیمت کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ بڑے خوبصورت بندے چن کے صاف ستھرے دلوں والے میں تیرے کو لیا کے کٹھے کیتے نے، اس امید تے کہ تجھے میں نے وہ جوہری بنایا ہے جس کے پاس ہیرے اور موتی میں چن کے لا رہا ہوں۔ جب آپ ان کے اوپر قرآن مجید کی بارش کر کے ان کی پالش کریں گے، انہیں صاف کریں گے،